عام طور پر خواب کو حافظے میں جمع خیالات اور بے معنی تصورات کہا جاتا ہے، لیکن خواب کے تجربات اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ خواب محض خیالات کا عکس ہیں۔ رویا ایسی ایجنسی ہے جس کی معرفت انسان کو غیب کا کشف حاصل ہوتا ہے، اور رویا کی صلاحیت انسان کو مادی سطح سے ماوراء باتوں کی اطلاع فراہم کرتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کچھ زبانی کلامی۔ انسان کی روح یا انا ہمہ وقت حرکت میں رہتی ہے۔ جس طرح بیداری کا پورا وقفہ کسی نہ کسی حرکت سے عبارت ہے، اسی طرح خواب بھی حرکت ہے۔ انسان بیداری میں اپنی جسمانی حرکات سے واقف ہو رہتا ہے۔ جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو حواس بیرونی ماحول سے رشتہ قائم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہمہ وقت کوئی نہ کوئی کام اعصاب کو حرکت دیتا رہتا ہے، اور اس طرح اشارے پر ہمارا جسم متحرک رہتا ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو جسمانی حرکات و سکوت طاری ہو جاتا ہے، لیکن انا یا نفس کا فعال کردار ختم نہیں ہوتا۔ خواب میں اگرچہ فرد کا جسم معطل ہوتا ہے، لیکن وہ تمام حرکات و سکنات کو اپنے سامنے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح بیداری میں دیکھتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ وقت اور فاصلے کی تمام رائج بندشیں ختم ہو جاتی ہیں اور کیفیت ایک نقطے میں سمٹ آتی ہے۔ خواب میں خاکی حواس مغلوب ہوتے ہیں، لیکن روح جن واردات و حوادث سے گزرتی ہے انہیں ہمارا ذہن اس حد تک سمجھتا ہے جس حد تک اس کی دلچسپی اسے وابستہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خواب میں ان حصوں کو بیان کر سکتے ہیں جن پر دلچسپی کی بنا پر ہماری توجہ مرکوز ہوتی ہے، اور جن واقعات پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ان واقعات کی کڑیاں ملانے سے ہمارا شعور عاجز رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعور روح کی واردات کو مربوط حالت میں دیکھ لیتا ہے، اور روح کی حرکت شعور میں اس طرح سما جاتی ہے کہ اس میں معنی پہنانا ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اس کو سچا خواب کہتے ہیں، اور یہی حالت اب ترقی کرتی ہے تو کشف و الہام کے درجے میں آ جاتی ہے۔ نفس کی ایک صلاحیت جو بیداری اور خواب دونوں میں متحرک رہتی ہے، قوت حافظہ ہے۔ انسان زندگی کے ہر قدم پر اس قوت سے کام لیتا ہے، لیکن اس پر غور نہیں کرتا کہ بچپن کے زمانے کا تصور کیا جائے تو ایک لمحہ بھی ذہن بچپن کے واقعات کا احاطہ کر لیتا ہے۔ اگر ہم سالوں کا وقفہ گزار چکے ہیں اور ہزارہ تبدیلیوں سے گزر چکے ہیں، لیکن ذہن جب ماضی کی طرف سفر کرتا ہے تو سالوں پر محیط عرصہ کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں طے کر بچپن کے زمانے میں جا پہنچتا ہے۔ ہم ماضی کے واقعات کو نہ صرف محسوس کر لیتے ہیں بلکہ یہ واقعات اس طرح نظر آتے ہیں جیسے آدمی کوئی فلم دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی احساسات کا فرق عام حالات میں بھی اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ شعور اس کا ادراک کر لیتا ہے۔ اگر کسی کام میں بہت زیادہ یکسوئی ہو جائے اور شعوری واردات ایک مرکز پر ٹھہر جائے تو یہ بات تجرباتی مشاہدہ بن جاتی ہے۔ روحانی علم کی ابتدا اس بنیادی سبق سے ہوتی ہے کہ انسان محض گوشت پوشت کے جسم کا نام نہیں ہے۔ جسم کے ساتھ ایک اور ایجنسی وابستہ ہے جس کا نام روح ہے، اور جو اس جسم کی اصل ہے۔ انسان کی روح جسم کے بغیر حرکت کرتی ہے، اور انسان کو اگر ملکہ حاصل ہو جائے تو وہ جسم کے بغیر بھی روحانی سفر کر سکتا ہے۔ اگر خواب و بیداری کے حوالے سے مراقبہ کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ مراقبہ بیدار رہتے ہو خواب کی دنیا میں سفر کرنے کا نام ہے۔ دیگر الفاظ میں مراقبہ اس عمل کا نام ہے جس میں آدمی خواب کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا شعور بیدار ہوتا ہے۔ مراقبہ میں وہ تمام حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں جن سے کوئی شخص حواس کی تبدیلی کے وقت گزرتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے سانس کی رفتار آہستہ کر لی جاتی ہے، اعضائی جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جسم غیر محسوس ہو جائے۔ ذہنی طور پر انسان تمام افکار و خیالات سے ذہن ہٹا کر ایک تصور کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر مراقبہ کرنے والے کسی شخص کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی آنکھیں بند کیے سو رہا ہے، لیکن فی الحقیقت اس کا شعور اس طرح معطل نہیں ہوتا جیسے کہ خواب میں ہوتا ہے۔ چنانچہ مراقبہ میں آدمی بیدار رہتے ہوئے اس کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے جو خواب دیکھتے ہوئے طاری ہوتی ہے۔ یوں ہی شعوری حواس پر سکوت طاری ہوتی ہے، بیداری کے حواس پر خواب کے حواس کا غلاف چڑھ جاتا ہے۔ اس حالت میں آدمی اپنے ارادے سے ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے جو خواب میں کام کرتی ہیں۔ ماضی مستقبل دوری نزدیکی بے معنی ہو جاتی ہے۔ آدمی خاکی جسم کی تمام قیدوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ صلاحیت ترقی کر کے ایک ایسے درجے میں پہنچ جاتی ہے کہ خواب و بیداری کے حواس پیرالل ہو جاتے ہیں، اور انسانی شعور جس طرح کی بیداری کے معاملات سے واقف ہے اسی طرح خواب کی حرکات سے بھی مطلع رہتا ہے۔ چنانچہ وہ خواب کے حواس میں اپنی روح سے حسب ارادہ کام لیتا رہتا ہے۔